اور پھر آپ کی اولاد جو بچ گئی ہے ان کا ہمیں ایک پیغام ہے، آپ نے نوحہ نہیں کیا، آپ نے اپنے گریبانوں کو نہیں پھاڑا، حالانکہ آپ اپنا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے رکھ سکتے تھے کہ ہمارے والد گرامی کو بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا کے اندر شہید کیا گیا، لیکن آپ کی پوری سیرت سے ہمیں صبر ملتا ہے۔ آج بھی جو لوگ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑتے ہیں وہ حسینی نہیں ہیں، وہ یزیدی لشکر کے پیروکار ہیں۔ جو لوگ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے وہی پکے حسینی ہیں، اور ہم فخر سے کہتے ہیں ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں، ہمارا یزید کے لشکر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم کل بھی یزید کو فاسق اور فاجر سمجھتے تھے، ہم آج بھی یزید کو فاسق اور فاجر سمجھتے ہیں۔ ہم حسین ابن علی کے لشکر کے پیروکار ہیں، اور ہم رب سے دعا کرتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہو اللہ ہمیں حسینی لشکر کے ساتھ اٹھائے۔ یہ سارے آمین کہیں، کل قیامت کے دن اللہ ہمیں حسینی لشکر کے ساتھ اٹھائے۔ اور پھر وہاں سے آپ کے سر کو وہاں سے روانہ کیا گیا، اور مدینہ میں جنت البقیع کے اندر آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے قدموں میں آپ کے سر کو دفن کیا گیا، اور اس کے بعد آپ کی اولاد مدینہ کے اندر رہی ہے۔ آپ کی اولاد ہو یا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا باقی صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت ہوں، آپ کی سیرت، آپ کی صورت اور آپ کی پوری زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت کے ساتھ بھی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، اور یہ صحابہ کی زندگیاں، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ پیغام اور درس دیتی ہے کہ یہ شہادت یہ عظیم مرتبہ ہے، اس شہادت پر فخر کرنا چاہیے، اور یہ شہادت اتنا عظیم مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے ایک خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میرا اللہ اس کی معافی کا اعلان کر دیتا ہے۔ اور وہ حضرت عمر فاروق ہوں کہ جن کو مسلح رسول پر شہید کیا گیا، وہ علی المرتضیٰ ہوں کہ جن کو شہید کیا گیا، عثمان ابن عفان ہوں کہ جن کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا، یا وہ حسین ابن علی ہوں کہ جن کو سب سے بڑا تاریخ کے اندر سب سے بڑا ظلم جن کے اوپر کیا گیا۔ ان سب صحابہ اکرام کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو صحابہ کی سیرت کو اپناؤ، نبی کی سیرت کو اپناؤ، میرا اللہ تمہاری دنیا بھی بنائے گا، تمہاری آخرت بھی بنائے گا۔ یاد رکھنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کے ساتھ ہمارا نہ کوئی کل تعلق تھا نہ آج ہمارا کوئی تعلق ہے۔ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب لوگ آئے اور کسی نے آ کر آپ سے پوچھا کہ اگر ایک آدمی حالت احرام میں ہو اور اس کے جسم کے ساتھ ایک مچھر کا خون لگ جائے یا ایک مکھی کا خون لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں عراق سے ہوں۔ تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ لوگوں اس شخص کو دیکھو کہ انہوں نے حسین ابن علی کا خون کیا ہے، ان کو قتل کیا ہے، اور وہ نواسۂ رسول کی شہادت ان کے ہاتھوں سے ہوئی ہے، اور ان کی تلواریں جو ہیں یہ نواسۂ رسول کے خون سے رنگین ہوئی ہیں، اور آج یہ مجھ سے آ کر ایک مکھی کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے، مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ ان کو خود معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، وہ عراقی ہوں یا وہ کوفی ہوں جنہوں نے حسین ابن علی کو وہ ظلماً شہید کیا ہے، ان کے ساتھ نہ ہمارا کل کوئی تعلق تھا۔ ہم ان کے اس فعل پر کل بھی لعنت بھیجتے تھے، ہم آج بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم حسینی ہیں، ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ہم صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارا پیغام یہ ہے کہ صحابہ، اہل بیت، ان کا آپس میں محبت تھی، ان کے آپس میں رشتہ داریاں تھی۔ آج ہم بھی ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آج ہم ان کی رشتہ داریوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور آپ کی سیرت کو اس دنیا میں اپنا کر ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اور ہم رب
رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی حسین ابن علی کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن جب میرا اللہ ہمیں اٹھائے تو ہمیں حسینی قافلے کے ساتھ اٹھائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت